چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن بھی کلک کر دیجیے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اس میں کچھ بچپن کی یادیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کچھ ایسی باتیں جو معاشرے میں ہمیں پریشان کرتی ہیں لیکن ہم ان کے متعلق لکھتے نہیں ہیں، آواز نہیں اٹھاتے، تو آواز اٹھانی چاہیے۔ چلیں شروع کرتا ہوں۔ نہیں بتاؤں گا آپ کو کہ اسے پیسے دیے یا نہیں دیے، کیونکہ اکثر لوگ کچھ لکھتے بھی ہیں تو اس میں یہ ضرور بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں کو پیسے دیے، اس کی مدد کی، یا میں نے بھی ایسا کیا، آپ بھی ایسا کیجئے۔ ان کی تحریر موٹیویشنل ضرور ہوتی ہے لیکن اس میں اپنی اچھائی بھی بیان کی ہوتی ہے کہ میں اچھا ہوں، دوسروں کی مدد کرتا ہوں، میں نے ایسے کیا۔ یہ انسانی فطرت ہے، تو اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے لکھنے کا مقصد کچھ پرانی یادوں کو تازہ کرنا ہے۔ بچپن کا رمضان یاد کروں تو بہت اچھا ہوتا تھا، لیکن صبح کے وقت اٹھنا اتنا ہی زیادہ مشکل لگتا تھا۔ وہ تو خیر اب بھی ہے، نیند ہی ایسے آتی ہے، لیکن تب زیادہ برا لگتا تھا کہ کوئی نیند سے ایک دم سے اٹھا دے۔ کئی بار اٹھانے پہ ذہن میں یہ خیال آتا کہ روزہ رکھنا ہے، اٹھنا تو ہوگا، پھر آنکھیں کھل جاتی اور سوتے جاگتے کی کیفیت میں سحری کھا لیتا۔ لیکن اٹھنے سے پہلے عالم نیند میں ایک اور آواز بھی تھی جو روزانہ سنائی دیتی تھی۔ یہ آواز سحری کے وقت جگانے والے کی تھی، جو گلی میں سے ڈھول بجاتا گزرتا اور ساتھ ساتھ یہ آواز لگاتا، جاگ جاؤ، اٹھ کے روزہ رکھ لو۔ کبھی تھک جاتا تو آواز نہ بھی لگاتا، لیکن ڈھول باقاعدگی سے بجاتے ہوئے گزرتا۔ اس کا روز کا یہ معمول تھا۔ سوتے سوتے ڈھول کی آواز کانوں میں پڑتی تو میں سوتے ہوئے بھی ذہنی طور پہ تیار ہو جاتا کہ اس کے بعد امی اٹھانے کے لیے آئیں گی۔ جگانے کا یہ طریقہ کار بہت پرانا ہے۔ تب ایسے ہی لوگوں کو جگایا کرتے تھے۔ تب لوگوں کے پاس گھڑیاں بھی کم ہی ہوا کرتی تھیں۔ وقت کا اندازہ روشنی اور سورج کی رفتار سے لگایا جاتا تھا۔ تب ڈھول والوں کی ویلیو تھی، وہ جگانے آتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے اور وہ اٹھ جاتے۔ ایک فینٹیسی تھی۔ پرانے جتنے بھی سسٹم ہیں ان میں ایک کشش ہے۔ اب وہ کشش آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پرانی باتیں شاید اسی لیے ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہیں کیونکہ وہ ہمارے بچپن کا حصہ تھیں۔ ہمیشہ سے ہم ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو ہم سے کھو چکی ہوں۔ کھوئی ہوئی چیزیں، گزرا ہوا وقت، ٹوٹے ہوئے رشتے ہمیں زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنی زندگی کا بیشتر وقت ماضی کو سوچتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، تو میں واپس آتا ہوں رمضان کی سحری کی طرف۔ وہ سحری بڑی خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ سڑکوں پہ بھی اتنا رش نہیں ہوتا تھا۔ تب تو بس اٹھ کے سحری کھانی ہوتی تھی اور اس کے بعد ابو کے ساتھ نماز پڑھنے چلا جاتا۔ نماز پڑھ کے واپس آتا تو ہلکی ہلکی سی روشنی ہونی شروع ہو جاتی۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی ایسا ہوتا کہ وضو کرنے کے باوجود نیند غالب رہتی۔ سجدہ کرتا تو سجدے میں آنکھیں بند ہونے لگتی اور نیند آنے لگتی۔ الگ ہی سما ہوتا تھا سحری کا، پرسکون فضا، ایک مقدس سی کیفیت چار سو بکھری ہوتی۔ دلوں میں یہی احساس ہوتا کہ رمضان ہے اور یہ وقت بہت خاص ہے۔ لوگ گھروں سے نکلتے اور مسجد کو روانہ ہو جاتے۔ سب گھروں کی لائٹس جل رہی ہوتی، اندھیرے میں ہی دن کا سما ہو جاتا۔ نیند کے بعد مساجد میں تلاوت ہوتی، ہر طرف چہل پہل ہوتی۔ کم ہی لوگ سحری کے بعد سوتے تھے، ورنہ جاگتے رہتے اور روزمرہ کے کاموں کے لیے تیار ہوتے۔ جنہوں نے دفتر جانا ہوتا وہ دفتر کے لیے تیار ہوتے اور اسٹوڈنٹ اسکول جانے کے لیے۔ مسجد سے نکلتے ہی میں ابو کے ساتھ سیر کے لیے نکل جاتا۔ جب سیر کے لیے نکلتا تو خوبصورت پرندے اور ان کی چہچہاہٹ، ٹھنڈی ہوا نیند کو اڑا دیتی۔ ابو کا ہاتھ تھامے میں چلتا جاتا اور تھکتا نہیں تھا۔ تب جو احساسات ہوتے وہ شاید میں بتا ہی نہیں سکتا۔ سحری کے وقت ڈھول بجانے والا گلی سے ضرور گزرتا اور جب رمضان ختم ہونے والا ہوتا تو وہ دن کے وقت آتا اور گلی میں ڈھول بجاتا۔ لوگ اس کو پیسے دیتے اور وہ ان پیسوں سے ہی اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے عید کی خریداری کرتا۔ اس کی یہ ڈیوٹی اتنی آسان بھی نہیں ہوتی تھی۔ جب سحری کے وقت مجھے اٹھنا بہت مشکل لگتا تھا اور وہ تو اٹھ کے گلی گلی چکر لگاتا تھا، نہ جانے کتنی گلیوں میں گھومتا ہوگا۔ چلتے چلتے اس کی ٹانگیں بھی تھک جاتی ہوں گی۔ کچھ سالوں بعد اس ڈھول والے کی جگہ ایک پیپا بجانے والا آ گیا جو سائیکل پہ سوار ہوتا اور سائیکل پہ ہی گھی کا پرانا ٹین بجاتا ہوا گلی میں سے گزر جاتا۔ اس کا یہ سفر نہ جانے کتنا لمبا ہوتا۔ شاید ہر گلی میں کوئی نہ کوئی ضرور اس کا انتظار کر رہا ہوتا کہ آج نہیں آیا،
کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کسی دن وہ نہیں آتا تھا۔ جب ڈھول بجانے والا کئی دن نہیں آیا تو خود سے ہی سب نے فرض کر لیا کہ ضرور وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا، ورنہ ہر رمضان میں وہ ضرور آیا کرتا تھا۔ کئی دن اس کا انتظار کرتا رہا، مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ وہ مر چکا ہوگا، لیکن وہ نہیں آیا۔ اگلے سال اس کی جگہ پیپا بجانے والے نے لے لی۔ گزرے ہوئے وقت کی کچھ چیزیں اب بھی باقی ہیں، ان میں سحری جگانے والا بھی ہے، حالانکہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں۔ اکثر لوگ رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں، سارے نہ بھی جاگ رہے ہوں تو ہر گھر میں سے ایک دو لوگ ضرور جاگ رہے ہوتے ہیں، جو انٹرنیٹ چلا رہے ہوتے ہیں، موبائل پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، سحری تک جاگتے رہتے ہیں۔ سحری ہونے پہ باقیوں کو بھی وہ اٹھا دیتے ہیں۔ اس لیے نہ تو اب سحری جگانے والے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مساجد کے اعلانات کی، لیکن اس کے باوجود مساجد میں بھی اعلانات کیے جاتے ہیں۔ سحری جگانے والا تو ایک بار گلی سے گزر کے چلا جاتا ہے، لیکن مساجد والے تو سر کھاتے ہیں۔ اپنی طرف سے وہ ثواب کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو جگا رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ یا دو دفعہ جگانا کافی ہوتا ہے، لیکن کچھ مساجد والے تو ہر 10 منٹ بعد ٹائم بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب 3 بج گئے ہیں، اٹھ جائیے، اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں کرتے۔ ان کا اعلان بھی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے: روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، جنت کے حقدارو، اٹھ جاؤ، سحری کا وقت ہو چکا ہے، اٹھ کے سحری کا انتظام کر لو اور روزہ رکھ لو، اور روزہ رکھ کے مسجد میں آ جاؤ، صبح کے 3:10 ہو چکے ہیں۔ پھر 10 منٹ بعد دوبارہ یہی اعلان، اور وہ بھی مکمل اعلان۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، وہ الارم لگا لیتا ہے، ٹائم دیکھ لیتا ہے، اٹھ بھی جاتا ہے، گھر میں سے بھی اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ بار بار اعلان کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کئی گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کی روٹین کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں، اور بڑی مشکل سے انہیں دیر تک سلایا جاتا ہے، اور ابھی سوئے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد مسجد کے اعلانات انہیں اٹھا دیتے ہیں، اور والدین کے لیے پھر مشکل ہو جاتی ہے کہ اب وہ بچوں کو سنبھالیں یا سحری بنائیں اور کھائیں۔ کئی مریض بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا، ان کو بھی جگا دیا جاتا ہے بار بار اعلان کر کے۔ ایک بار کا اعلان کافی ہوتا ہے، لیکن بار بار پتہ نہیں کیا ہے، ہم لوگ نہیں سمجھیں گے۔ کوئی اگر ان کو سمجھانے کی کوشش کرے تو اس پہ ضرور کوئی نہ کوئی فتویٰ لگا دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، احساس کرنا چاہیے لوگوں کا۔ جنہوں نے اٹھنا ہوتا ہے، روزہ رکھنا ہوتا ہے، ویسے ہی اٹھ جاتے ہیں، انہیں اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کی سونے کی بھی روٹین ہوتی ہے اور صبح سویرے اٹھنے کے بھی۔ اکثر وہ تہجد کے وقت بیدار ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے نہیں اٹھنا، چاہے ان کے سراہنے ڈھول پیٹو، انہوں نے پھر بھی نہیں اٹھنا۔ ایک اور بات سحری کے ٹائم کے متعلق کہ سحری کے وقت ابھی آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب روزہ بند کر دیجیے، ٹائم ختم ہو گیا۔ جبکہ پہلے زمانے میں یہی کہا جاتا تھا کہ سحری تب تک ہوتی ہے جب تک اندھیرے میں آپ کو بنا لائٹس جلائے چیونٹی نظر نہیں آتی، تب تک سحری کا وقت ہے، تب تک آپ کھا پی سکتے ہیں، لیکن جب چیونٹی نظر آ جاتی ہے تب آپ نے کھانا پینا بند کر دینا ہے۔ اب اعلان ہو جاتا ہے کہ روزہ بند کر دیجیے، اور اعلان ہونے کے بعد بھی 10 منٹ تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی کوئی اذان دے رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی۔ اذان کا ایک وقت ہی نہیں ہے۔ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ شاید کہ ایک اذان دے لے تو اس کے بعد میں اذان دوں تاکہ میری اذان بھی سنی جائے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں تو اس اعلان کے بعد بھی کھاتا پیتا رہتا ہوں 5-10 منٹ۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہوتا ہے، سو میں اللہ تعالیٰ سے التجا کر لیتا ہوں، دعا کر لیتا ہوں کہ اللہ میاں مجھے اٹھنے میں دیر ہو گئی اور اس لیے روزہ اب رکھ رہا ہوں، تھوڑی دیر ہو گئی ہے، روزہ قبول فرما لے۔ میرے لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بھی دیر کر دیے کیجیے اور وقت کی پابندی نہ کریں۔ پابندی کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ کبھی کبھی اگر تھوڑی سی دیر بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اللہ سے التجا کر لیجیے کہ اللہ روزہ قبول کر دے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ضرور قبول کر دے گا اپنے بندوں کے لیے۔ اس کے دل میں بہت محبت ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے چاہتا ہے وہ اپنے بندے کو۔ کہتے ہیں کہ صبح سحری کے وقت دیر تک کھاتے رہنا اور افطاری کے وقت فوراً روزہ افطار کر لینا سنت ہے۔ صرف سنا ہے میں نے، اس لیے اس سنت کا کوئی حوالہ نہیں دے سکتا، لیکن بچپن کی بات ہے، آپ کو بتا دی۔ اب سے گزارش ہے کہ اپنے احساسات کو آپ شیئر کیا کیجئے، جو سوچتے ہیں وہ دوسروں کو بتایا کیجئے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنے اسٹیٹس پہ لکھ دیا کیجئے، یا کہیں بھی لکھ سکتے ہیں تو لکھ دیجئے۔ کچھ ایسا لکھیں جسے پڑھ کے دوسروں کو خوشی ملے اور وہ اچھا محسوس کریں۔ اگر تنقید کرنی ہے تو ضرور کیجئے، لیکن ان چیزوں پہ جو معاشرے میں ہمیں تکلیف دے رہی ہیں، جن کا ختم ہو جانا بہتر ہے۔ معاشرے میں ہونے والے مظالم، غلط چیزوں پہ آواز اٹھائیے۔ یہ مت سوچئے کہ
آپ کے آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کی آواز میں بہت ساری آوازیں ملیں گی، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کا شمار بزدلوں میں نہیں ہوگا۔ کامنٹ ضرور کیجیے گا، اپنی باتیں بھی شیئر کیجیے گا، آپ کے خیالات مجھے کچھ نیا لکھنے میں مدد دیں گے۔ پڑھنے کے لیے شکریہ، اچھا لگے تو ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ باقی پھر اگلے ویڈیو میں، ہاں، سحری جگانے والے کو اگر کچھ آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، دے دیں گے تو اگلے رمضان میں بھی وہ آ جائے گا اور آپ کو جگاتا رہے گا۔ لیکن اگر نہیں دیں گے تو وہ بھی سوچے گا کہ سحری کے وقت اٹھ کے لوگوں کو جگانے کا فائدہ کیا ہے، کچھ ملتا تو ہے نہیں، اور تو کچھ نہیں ہوگا، بس ایک اور بچپن کی یاد ختم ہو جائے گی۔